بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم علی لاشاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ اب سماعت کا جو احوال ہے ناظرین، وہ پورا تفصیلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں سماعت میں آج ہوا کیا۔ تو ناظرین، یہ خبر ہے، میں یہ خبر آپ کو جو ہے نا پڑھ کے تفصیلاً سناتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان نے اپنے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سماعت پر پاکستان کی تاریخ سے دلائل دیتے ہوئے مارشل لا اور ملٹری کورٹس کی تاریخ کا بتایا۔ راولپنڈی بار کیس میں فوجی عدالتوں سے متعلق 21ویں ترمیم چیلنج کی گئی تھی۔ حامد خان کا موقف تھا کہ کسی بھی حالات میں سویلینز کو اتنے بڑے پیمانے پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ حامد خان کا موقف تھا کسی بھی حالات میں سویلینز کو اتنے بڑے پیمانے پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ فوجی عدالتیں آئینی ترمیم کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے آئینی ترمیم پر بھی اصول طے شدہ ہیں۔ حامد خان کے مطابق فوجی عدالتوں کے حوالے سے آئینی ترمیم مخصوص مدت کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی دیا جانا ضروری ہے، لیکن موجودہ حالات میں ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے دریافت کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کہاں ہو سکتی ہے؟ حامد خان بولے، ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی جا سکتی ہے، مگر اس کا دائرہ اختیار محدود ہوتا ہے۔ فوج ایگزیکیوٹو کا حصہ ہے جو عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ کو ایک طرف رکھیں تو آئین میں فوجی عدالتوں کی گنجائش نہیں۔ ماضی میں 1973 کے آئین سے پہلے کے آئین میں گنجائش تھی۔ 10ویں ترمیم میں آئین کا آرٹیکل 245 شامل کیا گیا، جس کے تحت بھی فوج کو جوڈیشل اختیار حاصل نہیں۔ وکیل حامد خان کا موقف تھا کہ بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی سول حقوق دونوں برابر ہیں۔ آئین کی کوئی بھی شق بنیادی حقوق واپس نہیں لے سکتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا کہنا تھا کہ ایف بی علی کیس میں طے ہوا کہ آرمی ایکٹ فوج کے ارکان کے لیے بنا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن ڈی اس مقصد کے لیے نہیں بنا۔ اب تنازع یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کے ٹرائل کی بھی اجازت تھی، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں۔ وکیل حامد خان کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کے حق میں دلائل دینے والوں کا انحصار آئین کے آرٹیکل 3(8) پر ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، ایف بی علی میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ اس معاملے پر 2 سال میں نظر ثانی کر سکتی ہے، مگر اس ضمن میں آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا کہنا تھا کہ تنازع یہ نہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کیا جائے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے ماتحت جرائم اگر سویلینز کریں تو کیا ہوگا۔ آرمی ایکٹ میں درج جرائم کرنے پر اس کا دائرہ اختیار سویلینز تک بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ حامد خان کے مطابق آرمی ایکٹ میں شامل وہ شقیں جن کے تحت سویلینز کا ٹرائل کیا جاتا ہے وہ غیر آئینی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 175(3) میں واضح لکھا ہے کہ عدلیہ ایگزیکیوٹو سے الگ ہوگی۔ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل بولے، آپ یہ بتائیں کہ عدلیہ کو ایگزیکیوٹو سے الگ کس نے کرنا تھا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 175(3) کے تحت عدلیہ ایگزیکیوٹو سے خود بخود الگ تصور ہوگی، یا عدلیہ کی ایگزیکیوٹو سے الگ ہونے کی ڈکلریشن عدلیہ دے گی یا پارلیمنٹ؟ جس پر حامد خان بولے، آئین کے الفاظ واضح ہیں، پارلیمنٹ کی ڈکلریشن کی ضرورت نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ فوجی عدالتیں آئین کے آرٹیکل 175(3) کے زمرے میں نہیں آتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں فوجی عدالتوں کو تاریخی تناظر میں دیکھا گیا۔ حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کے مطابق آرٹیکل 175(3) کے تحت عدلیہ خود بخود ایگزیکیوٹو سے الگ تصور ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آرٹیکل کے 14 سال بعد فوجی عدالتیں فوج کے ممبران کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ حامد خان کا موقف تھا کہ فوجی عدالتیں صرف فوج کے ممبران کے لیے قائم رہ سکتی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فوجی عدالتیں متوازی عدالتی نظام ہیں۔
یہ بہت اہم ہے کہ اس معاملے میں آرٹیکل 175(3) کو واضح کرنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان کی جانب سے دلائل مکمل کیے جانے کے بعد وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث روسٹروم پر آ گئے اور اپنے جواب کا آغاز کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ کی آج کی سماعت کا احوال، جو میں نے مکمل آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اچھا، میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا اسی لیے کہ اس پہ مجھے زیادہ پھر تجزیہ کرنا نہ پڑے، کیونکہ جو چیز بعض اوقات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو اس پہ زیادہ تجزیے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ چیز آٹومیٹک آپ سننے والے ناظرین جب وہ ایک ایک چیز پوائنٹ کے ساتھ ملا کے وہ جب سنیں گے نا، لفظ بلفظ سنیں گے، تو وہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو یہاں پھر وہ کسی بھی تجزیے کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس میں بس چھوٹا سا یہی ہے کہ آئینی 26ویں آئینی ترمیم بنی، اس کے بعد آئینی عدالتیں بنی۔ اب آئینی عدالتوں میں گیا ہے فوجی عدالتوں کا کیس، اب وہاں سے فیصلہ کیا آئے گا 7 رکنی آئینی بینچ سے۔ تو بس اس پہ زیادہ میں اتنا یہی کہوں گا کہ اس پہ جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے کا احوال جو ہے یہاں پر بیٹھے جو ججوں کے ابھی سے جو ریمارکس ہیں وہ بھی جو ہے نا کافی کچھ عیاں کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب۔ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ پاکستان کے پارلیمنٹ سے جڑی خبر ہے۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جو ہے صدر پاکستان سپریم کمانڈر آصف علی زرداری نے خطاب کیا۔ اچھا، اس جیسے یہ مشترکہ اجلاس شروع ہوا تو اس اجلاس میں اپوزیشن کی بھرپور نعرے بازی رہی۔ آج اپوزیشن کی بھرپور نعرے بازی رہی۔ اچھا، یہاں اپوزیشن کی بھرپور نعرے بازی میں نے ایک چیز نوٹ کی، اور وہ جو میں نے چیز نوٹ کی وہ میں ذرا اس بات میں اپوزیشن کے تھوڑا خلاف ہوں، کیونکہ میں نے جب دیکھا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا جس وقت، تو اس میں اپوزیشن جو چور چور کے نعرے لگا رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ مجھے ایک نعرہ اور سنائی دیا اپوزیشن کی جانب سے کہ مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں۔ اس میں تو وہ تو پکے پکائے چور ہیں نا، ان کے چور ہونے پہ تو کوئی شکوک و شبہات ہے ہی نہیں۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ اس وقت جس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو وہ جب موجود تھے ڈائز پر، تو اس وقت یہ نعرہ تھوڑا مجھے عجیب لگا، کیونکہ نیچے وہ اوپر خطاب کر رہے تھے، نیچے ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی خطاب سن رہے تھے اور ڈیسک بھی بجا رہے تھے، اور پیچھے ان کی ہمشیرہ آصفہ بھٹو زرداری وہ بھی جو ہیں اپنے والد محترم صدر پاکستان سپریم کمانڈر کا خطاب سن کے اور جو ہے نا ڈیسک بجا رہے تھے۔ تو اب یہاں اپوزیشن سے میرا یہ گلہ ہے کہ جس وقت ڈائس پر آصف زرداری کھڑا ہوا تھا، مسٹر 10%، جو دنیا بھر میں مشہور ہے، دنیا اس کو جانتی مسٹر 10% کے نام سے، تو جس وقت وہ کھڑا ہوا تھا ڈائس پہ، تو اس وقت جو ہے نا مریم کے پاپا چور ہیں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت نعرہ لگانے کی ضرورت تھی بلاول کے پاپا چور ہیں یا آصفہ کے پاپا چور ہیں، یہ نعرہ لگانے کی اس وقت ضرورت تھی۔ اس وقت یہ نعرہ اس وقت جس وقت وہ زرداری صاحب ڈائس پہ کھڑے ہوئے تھے، جس وقت وہ خطاب کر رہے تھے، صرف اس ٹائم میں نا، تو چلو مریم کے پاپا تو چور ہے ہی ہیں، وہ تو مریم خود بھی چور ہے، وہ تو سارا ٹبر چور ہے ان کا، یہاں بھی سارا ٹبر ہی چور ہے۔ لیکن مجھے جو ایک چیز سے اختلاف ہوا وہ صرف اسی سے ہوا کہ جو آصف علی زرداری کھڑے ہوئے تھے تو وہاں یہ بھی کہنا تھا
کہ بلاول کے پاپا چور ہیں، آصفہ کے پاپا چور ہیں. یہ لازمی کرنا تھا، یہ لازمی ایڈ کرنا تھا اپوزیشن کو، لیکن اپوزیشن یہ ایڈ نہ کر پائی. تو میرا یہ اپوزیشن سے گلہ بنتا ہے آج. اب ناظرین یہ اس کی تفصیلی خبر ہے، میں وہ آپ کو خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عام آدمی، مزدور اور تنخواہ دار طبقے کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری شہری مہنگائی، اشیاء ضروریہ کی بلند قیمتوں اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. آصف زرداری نے کہا کہ میں اس پارلیمنٹ اور حکومت پر زور دیتا ہوں کہ وہ اگلے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کریں. یہ صدر آصف زرداری کہہ رہے ہیں حکومت کو، مطلب کیبنٹ کو، میاں صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو. تو 24 سیٹوں سے آیا ہوا صدر اور 17 سیٹوں سے آئے ہوئے وزیر اعظم کو مشترکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہہ رہا ہے کہ مہنگائی پہ تھوڑا کنٹرول کریں. خیر، اب اس میں ناظرین آگے ہے کہ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت کو آئندہ بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں اضافے، تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کم کرنے اور توانائی کی لاگت کم کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ملازمتوں میں کمی سے بچنا چاہیے. ہماری توجہ نوکریاں پیدا کرنے اور تربیت یافتہ افرادی قوت کے نتیجہ استعمال پر مذکور ہونی چاہیے. آصف زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ پارلیمانی سال کے آغاز پر اس ایوان سے بطور سویلین صدر 8ویں بار خطاب کرنا میرا واحد اعزاز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ ہماری جمہوری سفر کے تسلسل کا عکاس ہے. اب یہ جمہوری سفر ہے، یہ ناظرین زرداری صاحب کو جمہوری سفر لگ رہا ہے. پھر اس میں یہ آگے کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کو یکجہتی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کو قومی مفاد کو بالاتر رکھتے ہوئے اور ذاتی و سیاسی اختلافات پشت ڈال کر معیشت کی بحالی، جمہوریت کے استحکام اور قانون کی حکمرانی کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت بھی دی ہے. آصف زرداری نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے عزم کے ساتھ کام کرنا ہے. ملک کو یکجہتی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. آصف زرداری نے حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم ہوئی ہے. حکومت نے پالیسی ریٹ 22% سے کم کر کے 12% کیا ہے. اب ناظرین اس میں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت مستحکم ہوئی ہے. اب نہ جانے یہ کون سی معیشت مستحکم ہوئی ہے. یہ رجیم چینج سے لے کر ابھی تک جو ہے نا 3 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس پہ کہاں سے پریس کانفرنسیں ہوئیں. حکومت آئی تو اسٹاک ایکسچینج اوپر ہوا، تو یہ آج بھی وہ پریس کانفرنس یاد ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے وہ پریس کانفرنس. تو یہ 3 سالوں میں آج تک یہ معیشت مستحکم ہو گئی ہے، تو یہ اس کے اثرات نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اثرات تو اس کے واضح ہونا چاہیے، نظر آنے چاہیے اس کے اثرات. اس کے اثرات تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہے معیشت کے مستحکم ہونے کے. تو اب اس میں ناظرین آگے ہے کہ ان کے مطابق اس عرصے میں ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ خوش آئندہ ہے. اب غیر ملکی سرمایہ کاری، اب بات پھر وہیں چلی جاتی ہے ایس آئی ایف سی کی جانب. تو ایس آئی ایف سی میں تو 1 ارب 5 ارب 10 ارب 3 ارب ڈالر، یہ تو بے انتہا ایک رقم بتا رہے تھے. ایس آئی ایف سی میں ابھی تک جو ہے صرف $1 کی بھی جو ہے ناظرین آج تک $1 کی بھی سرمایہ کاری نہیں آئی ہے ایس آئی ایف سی میں. یہ تو بتانے کو تو 1000 ارب ڈالر آگے 2000 ارب یو اے ای سے آ رہے ہیں، 5000 ارب ڈالر جو ہے سعودیہ سے آ رہا ہے اور چائنا سے آ رہا ہے. تو ابھی تک صرف $1 بھی نہیں آ سکا سرمایہ کاری کی مد میں ایس آئی ایف سی میں. صدر آصف زرداری نے کہا کہ اب ہمیں عوامی خدمت کے شعبے اور پسماندہ علاقوں کی ترقی پر بھرپور توجہ دینی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ملک کی گڈ گورننس اور سیاسی استحکام کو فروغ دینا ہے. ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری لانی ہوگی. انہوں نے کہا کہ عوام پارلیمان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، ہمیں عوام کی امیدوں پر پورا اترنا ہوگا.
آصف زرداری نے کہا کہ ملک میں سماجی انصاف کا فروغ ضروری ہے، عوامی بہبود کے منصوبوں پر توجہ دینا ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پارلیمنٹ کے مشترکہ خطاب میں صدر مملکت سپریم کمانڈر آصف علی زرداری کا خطاب، جو میں نے آپ کو پچھلی خبر کی طرح یہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ جو آج کی تیسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انٹرنیشنل خبر ہے۔ اس وقت یہ خبر بی بی سی کی خبر میں یہاں کوٹ کروں گا۔ اب یہ خبر ایران کے حوالے سے خبر ہے۔ اس وقت یہ خبر کافی اہمیت کی حامل ہے۔ خبر کیا ہے، میں یہ تفصیلاً آپ کو پچھلی خبروں کی طرح یہ بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب یہ اس میں ہے کہ ٹرمپ کے خط کے بعد چین، روس اور ایران کا چابہار کے قریب مشترکہ فوجی مشقوں کا اعلان، کس جانب اشارہ ہے۔ اب یہ ہیڈنگ دی ہے باقاعدہ بی بی سی نے کہ کس جانب اشارہ ہے۔ تو اب ناظرین، اس میں آگے ہے کہ چین عنقریب ایران اور روس کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں شروع کرنے جا رہا ہے۔ چینی وزارت دفاع نے ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشقیں ایران کے قریب سمندر میں کی جائیں گی۔ ادھر ایران کے خبر رساں ایجنسی تسنیم نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ فوجی مشقیں پیر کو خلیج عمان میں چابہار بندرگاہ کے قریب جنوب مشرق ایران میں شروع ہوں گی۔ مطلب پیر آج شروع ہو گئی ہیں یہ مشقیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایران، روس اور چین کے درمیان مشترکہ بحری مشقیں ہونے جا رہی ہوں۔ تاہم تینوں ممالک کے درمیان موجودہ فوجی مشقیں اور ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب اسرائیل اور امریکہ نے حالیہ مہینوں میں بارہا ایران کو دھمکایا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام روکنے کے لیے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی تھی کہ انہوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے آیت اللہ خامنائی کو خط لکھا ہے، جس کے بعد ایران کے رہبر آیت اللہ خامنائی کا بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے گو کہ امریکی صدر کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے یورپی طاقتوں کو ضرور تنقید کا نشانہ بنایا۔ آیت اللہ خامنائی نے سرکاری عہدیداران کے ساتھ اپنی گفتگو میں مذاکرات پر اصرار کرنے والی ہٹ دھرم حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے یورپی ممالک کو بے شرم اور اندھا قرار دیا، کیونکہ انہوں نے جوہری معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر تہران پر تنقید کی تھی۔ خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ان فوجی مشقوں میں نصف درجن ممالک بطور مبصر شریک ہوں گے، جن میں آذربائیجان، جنوبی افریقہ، پاکستان، قطر، عراق، UAE شامل ہیں۔ ادارے کے مطابق یہ فوجی مشق بحر ہند کے شمال میں ہوں گی اور اس کا مقصد خطے کی سلامتی اور شریک ممالک کے درمیان کثیر جہتی تعاون کو بڑھاتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ان مشقوں کا مقصد باہمی تعاون کو بڑھانا ہے۔ حالیہ برسوں میں ان تینوں ممالک کی فوجیں ایسی جنگی مشقیں کرتی رہی ہیں۔ اب ناظرین، اس میں مزید آگے ہے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کو ایک خط لکھا، جس میں ان سے جوہری پروگرام پر بات کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران کے جوہری پروگرام پر ٹرمپ کی تجویز کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ تاہم اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو ڈونلڈ ٹرمپ کا خط ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ تاہم ایران کی جانب سے امریکی پیشن گوئی کو ٹھکرانے کے ایک دن بعد ایران، روس اور چین کے درمیان نئے فوجی مشقوں کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں بنیادی طور پر امریکہ کی معاشی صورتحال پر توجہ مرکوز کی گئی، اور اسی دوران صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ بہت جلد ایران کے بارے میں خبریں سنیں گے، جس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خط لکھنے اور انہیں مذاکرات کی دعوت دینے کی تصدیق کی گئی۔ تاہم اس وقت اقوام متحدہ میں ایران کی مشن نے کہا تھا کہ انہیں ٹرمپ کی جانب سے کوئی خط موصول نہیں ہوا، لیکن اس خبر کے سامنے آنے کے بعد خامنائی نے اپنے تازہ بیان میں امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت پر دباؤ ڈال کر ایران کو مذاکرات کی میز پر نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے JCPOA کے تحت وعدوں پر عمل درآمد میں ایران کی ناکامی پر تنقید کرنے پر یورپی ممالک کو اندھا اور بے شرم قرار دیا۔ یاد رہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں بارہا اپنے موقف پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے اس جواب کے فوری بعد وائٹ ہاؤس نے فوری رد عمل کا اظہار کیا اور قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ڈائن
ہیوز نے ایک طرح سے ایران کو دھمکی دی۔ رویٹرز کے مطابق انہوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ ایران اپنے عوام اور مفادات کو دہشت گردی سے بالا تر رکھے گا۔ برائن ہیوز نے چند روز قبل ٹرمپ کے بیان کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں فوجی کارروائی کرنی پڑی تو یہ بہت برا ہوگا۔ اس سے قبل جمعرات کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے دو راستے ہیں، فوجی طریقہ یا سمجھوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی ایران، چائنا اور رشیا سے جڑی خبر جو میں نے آپ کو یہ خبر ایک پڑھ کے سنائی۔ بہت اہم خبر تھی آج کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خبر کا جو بی بی سی نے ہیڈنگ دی ہے نا، یہ اس وقت میں اس طرح کی ہیڈنگ اگر بی بی سی دے رہا ہے تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ بی بی سی اشارہ لکھ رہا ہے تو مطلب یہ واقعی کوئی اشارہ ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔